الناری ذات الوقود، یہ آگ جو تھی وہ ایندھن والی، مطلب ایسی آگ تھی کہ جب اس کو لگائی گئی تھی تو مسلسل بھڑک رہی تھی، بہت بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بادشاہ کے سپاہی، بادشاہ کے جو لوگ بیٹھ کر نظارہ کر رہے تھے ان کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کے لوگ نا بیٹھے ہوئے مزے لے لے کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ معاف کرے، بندہ کوئی ایسا منظر جلنے کا دیکھے نا تو بندے کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، لیکن یہ بیٹھے اس منظر کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور جو ورڈ آیا نا قعود، دیکھیں جلوس بھی نا بیٹھنے کو کہتے ہیں، مگر قعود مطلب جم کر بیٹھنا، لمبے عرصے کے لیے بیٹھنا، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے آرام سے مزے لے لے کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر شہود کہا گیا کہ یہ تو دیکھ رہے تھے مگر اپنے عمل کے اوپر دراصل یہ شاہد ہے۔ قیامت کے دن کوئی اور گواہی دے یا نہ دے، یہ خود ہی گواہ ہیں جنہوں نے کیا۔ اور یہ فعلون آیا تو ایک ہوتا ہے یعملون، مطلب کوئی کام سوچ سمجھ کر بڑی پلاننگ سے کرنا۔ یہ فعلون آیا نا، فعل جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، ہر کوئی سانس لے رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے لے رہا ہے، تو انہوں نے جو کام کیا بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے دوسری دفعہ سوچا نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ان بچوں، ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر کس بات پہ کہ یہ ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ العزیز الحمید، اللہ پر جو نہایت العزیز ہے اور غالب ہے اور تعریف والا ہے۔ صرف دیکھیں یہ پرابلم نہیں تھا کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے، کیونکہ اس پر، اللہ پر جو العزیز ہے، اچھا کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ العزیز اور الحمید کہنے کی یہاں پر کیا ضرورت تھی؟ اصل میں جب انسان اللہ تعالیٰ کو العزیز مان لیتا ہے نا تو کیا مان رہا ہوتا ہے وہ؟ کہ میرے اوپر حکم چلے گا تو صرف اللہ کا۔ اب انسان جب اپنے اوپر حکم جاری صرف اللہ کا سمجھتا ہے تو پھر ظالم تو چاہتا ہے کہ میرا حکم چلے، مومن کہتا ہے نہیں، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، تو بات یہ ظالموں کو پسند نہیں آتی۔ مومن اللہ ہی کو الحمید اور تعریف کے قابل سمجھتا ہے کہ تعریف اور شکر تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ کافروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت بلال کو جو کافر گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کہتے رہتے تھے؟ احد احد۔ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ صرف ایک اللہ کیوں۔ حضرت خباب کو کیسے کوئلوں پر لٹاتے تھے۔ آج ہم جب باربیکیو بناتے ہیں نا تو کوئلوں کے اوپر تو پھر کوئی جالی سی رکھ دیتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کی سکن ختم ہو کر جب اندر سے چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے نا، ان کی کمر پہ اتنے بڑے بڑے گھٹے بن گئے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کرو اپنے سے پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر، حالانکہ ان پر جو کیا گیا ظلم وہ بھی کم نہ تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم صبر کرو۔ ان کی لائف ایسی نہیں تھی کہ بڑے آرام سے صبح اٹھتے، آرام سے ناشتہ کیا، پھر نیوز دیکھی، پھر ایک انگڑائی لی، پھر سوچا کہ اچھا آج کیا کھانا ہے اور کیا پکانا ہے۔ ان کی لائف بہت زیادہ سخت تھی۔ ایک صحابہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ مطلب ان کو کہا جا رہا ہے، سوچیں ان کو کہ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، جن کا سارا دن ٹارچر میں سہنے میں گزرتا تھا۔ ہمارے جیسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے نا تو کیا کہتے پھر؟ ہم تو تھوڑی تھوڑی سی چیزوں پر بس ہمارا رونا دھونا ہوتا ہے کہ میں کہیں سے مسلمان نہ نظر آ جاؤں، یہ ہو گیا، مجھے تو کسی نے فقرہ کہہ دیا، کوئی حجاب پر میرے ہنس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، جن سے ان کا گوشت اتر جاتا تھا اور یہ پورے جسم پر ان کے پھیرا جاتا تھا۔ زندہ لوگوں کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا تھا اور تم ابھی سے گھبرا رہے ہو۔
کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اتنا آسان ہے کیا؟ اللہ اکبر. اس دن وہ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے. کیا کہیں گے ہم، کیا جواب دیں گے ہم؟ کیوں بھاگا کرتے تھے دین سے کہ کسی نے مجھے بس چھوٹا سا ایک جملہ کہہ دیا اور فلاں خفا نہ ہو جائے، اور بس میرا ہسبینڈ خفا نہ ہو جائے، اور یہ اس کو پسند نہیں ہے اور اس کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. جو ظلم کرنے والا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ با اختیار ہے، جو چاہے گا کرے گا ان کے ساتھ. حالانکہ بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، کوئی دیکھ نہیں رہا تمہیں، کوئی پوچھے گا نہیں تمہیں. کافر کیا، آج تو مسلمان پر جو ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اور وہ گواہ ہے تو پھر کوئی بچ کر جا سکتا ہے؟ جن کو آگ میں جلایا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا تھا. اور جب زمین میں کسی کو دین کی وجہ سے ستایا جائے گا، جب اللہ کا نام لینے والوں پر ظلم کیا جائے گا، تو وہ شہید ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. عورتوں کی بات یہاں دیکھیں الگ سے آئی، کیونکہ عورتوں پر ظلم و ستم کرنا نا بڑا آسان ہوتا ہے. عورتوں پر ظلم و ستم کو کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا. تو یہاں پر آیا فتنہ. فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سونے کو خالص کرنے کے لیے اس کو بہت ہائی ٹیمپریچر پر پگھلایا جائے، پھر اس کا کھوٹ الگ کیا جائے. سونے کو پیور کرنے کے لیے جو یہ عمل کیا جاتا ہے اس کو فتنہ کہتے ہیں. جب مسلمانوں کو آزمائش کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے تو وہ بھی فتنہ ہے. فتنے کا لفظ نا قرآن میں بہت جگہ آیا ہے. فتنہ کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے؟ مومنوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے ان کو خوفزدہ کرنا، ٹارچر کیے جانا، یا ایسی خواہشات میں لگانا کہ وہ دین سے پیچھے ہٹ جائے. یہ بھی فتنہ ہے. فتنہ جو ہے نا وہ کئی طرح کا ہوتا ہے. کسی ایسی چیز میں انسان کو ڈالنا جس سے وہ دین سے پیچھے ہو جائے، دین پر عمل نہ کر سکے. تو ادھر بتایا گیا کہ جو لوگ فتنے میں ڈالتے ہیں نا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور جو کوئی بھی ہو، ثم لم یتوبوا، پھر اگر وہ توبہ نہ کریں، ایسے لوگ جن کو زندگی بھی دی گئی پھر بھی توبہ نہ کریں، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا عذاب ہے. دیکھیں آگ کے لگنے میں نا اور جلنے میں فرق ہوتا ہے. حریق مطلب آگ کی لپٹوں میں ہوں گے یہ. اچھا ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے یہاں کہا گیا مومن مرد اور مومن عورتیں. مومن مطلب جن کا ایمان پرماننٹ ہو، جیسے قرآن میں اور جگہ بھی آیا نا کہ اے ایمان والو. تو اے ایمان والوں کو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ کیا واقعی میں تمہارا ایمان ہے جو تم لوگ کام کرتے ہو. یعنی جگہ جگہ نا ان پر غصے کا اظہار بھی ہے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے مومن مرد اور مومن عورتیں، وہاں پر ہمیشہ ان کے ساتھ نا بھلائی کی بات ہوگی، ہمیشہ ان کے لیے بشارتیں ہوں گی. کیونکہ جو ایمان لایا اس میں سے بہت سے ایسے آ جاتے ہیں نا جو ان کا ویک ایمان ہے، یا ایمان دل میں اس طرح سے ایبزارب نہیں ہوا، یا ایمان جو ہے نا وہ بھی بس بالکل پہلے درجے پہ ہے. لیکن مومن کا لفظ میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ واقعی میں ان کا ایمان ہے. اور پھر جب یہ آزمائے گئے تو انہوں نے اپنا دین نہ چھوڑا، چاہے جو مرضی کر لو. یہ اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. آج بھی دیکھیں چائنا میں کنسنٹریشن کیمپس ہیں جن میں مسلمان رکھے جاتے ہیں، ان کو خنزیر کھلایا جاتا ہے، ان کے مردوں کو کیمپ پہ رکھا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ کافر رہتے ہیں. پھر چاہے وہ جو ان کے ساتھ کریں، دین کے کسی احکام پر یہ لوگ نہیں چل سکتے. کیونکہ یہ مسلمان ہیں. تو جو ٹس سے مس نہیں ہوتے اپنے ایمان سے، وہ واقعی میں مومن ہے. بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مومن کہتے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ اگر یہ توبہ کر لیتے اور باز آ جاتے تو پھر وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو کیا اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کا کیا، جن پر اتنے ظلم ہوئے، جنہوں نے اتنا ظلم سہا، ان کو نہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اتنا زیادہ دے دے گا، اتنا کمپنسیٹ کر دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ بہت انصاف کرنے والا ہے وہ، اتنا دے گا کہ خوش کر دیں گے، اور ان کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یہاں پر دیکھیں جب ایمان کی بات آئی نا، ان الذین آمنوا، تو پھر قرآن پاک میں اس کے ساتھ ہمیشہ کیا ڈیمانڈ کیا گیا نا، وعملوا الصالحات، ڈیمانڈ کیا گیا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان اوتھینٹک ہی نہیں ہے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ پھر اگر دل میں ایمان ہوگا نا تو پھر وہ فورس بن جاتا ہے کہ عمل کرے بندہ، وہ کراتا ہے عمل، وہ مجبور کرے گا آپ کو عمل کرنے پر، وہ چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں نا، یہ ایمان ہی تو تھا نا کہ کیسے وہ کودتے چلے گئے آگ میں، ان خندقوں میں کیسے کودتے چلے گئے، ان کو عمل کرایا نا اس ایمان نے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنتوں کا، کس کے لیے؟ وعملوا الصالحات، ہوں گے عملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ وعدہ ہے، صرف دعوے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، پیچھے آیت میں کہا گیا کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو فلہم مطلب ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، مطلب یہ کہ بدلہ ہے تمہارے عمل کا جو انہوں نے کیا نا، ٹھیک ہے، تو فلہم آیا، مطلب پھر بدلہ کیا ہے ان کے لیے؟ جہنم کی آگ۔ یہاں پر جنت کی جب بات آئی نا تو لہم آیا، فلہم نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو جنت تو اس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ تمہارے تھوڑے سے عمل کے بدلے میں کیا تمہیں یہ جنت ملے گی؟ اس عمل میں بھی ہماری کتنی زیادہ غلطیاں، کتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تو جنت تو سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو ملے گی، کہ اللہ جس سے راضی ہو گیا، جو کوشش کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت سے اس کو جنت دے دے گا۔ ورنہ ہمارے عمل کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ آپ بھی، کہ آپ کا عمل اتنا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل سے چلے جائیں؟ فرمایا نہیں، ذالک الفوز الکبیر، ہے یہ بڑی کامیابی۔ یہ لوگ جو ایمان لا کر صالح عمل کر کے جنتوں میں داخل ہو گئے نا، ان کے لیے ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بطشہ ایسی سخت پکڑ کو کہتے ہیں کہ چھڑانا مشکل ہو، کوئی چھڑانا چاہے بھی تو نہیں چھڑا سکے، بہت سخت پکڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا میری پکڑ ایسی سخت ہے کہ پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں چند دن مہلت دیتا ہے، مگر جب پھر پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یزید بن شجرہ نے فرمایا کہ بے شک جہنم کے گھڑے بہت گہرے ہیں، اور یہ گڑھے ایسے ہیں جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے نا، تو اس گڑھے کے کنارے ہیں، تو اس کنارے پہ کیڑے مکوڑے سانپ ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے بختی اونٹ اور سیاہ بچھو خچر کی طرح، مطلب یہ اسکارپینز پونی کے سائز جتنے ہیں۔ بس جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ یا اللہ تھوڑی سی آگ کو ہلکی کر دے، تھوڑی ہلکی کر دے، تو کہا جائے گا اچھا ساحل کی طرف چلے جاؤ، تو یہ کیڑے مکوڑے ان کے پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے، اور جن جگہوں پر اللہ چاہے گا خوب کاٹیں گے اور ان کی کھال اتار دیں گے ان کے جسم سے۔ بس وہ جہنمی دوڑے جائیں گے واپس، اور تیزی سے واپس آگ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہاں پر ان پر خارش مسلط کی جائے گی، یہاں تک کہ یہ ایسے کھجائیں گے اپنے آپ کو کہ اس سے ان کی ہڈی نظر آنے لگے گی۔ انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟
کہیں گے ہاں، تو ان سے کہا جائے گا یہ تکلیف اس لیے ہے کہ تم مومن کو دنیا میں تکلیف دیتے تھے۔ اس کا مطلب مومن کو تکلیف دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں ہم تو کسی کے ساتھ کسی نہ کسی فارم میں کسی کا مذاق اڑا کر یا ہنس کر یا طنز کر کے یا عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہیں ہم تو ان کا مذاق نہیں اڑاتے، کہیں ہم تو ان کو آزمائش میں نہیں ڈال رہے، کیونکہ سخت گناہ ہے یہ۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ مومن تو اس دیکھیں دنیا سے چلے گئے نا، اس طرح کافر بھی چلے گئے تو لوٹائیں گے اللہ دونوں کو۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا تو بس کہانی ختم ہو گئی، نہیں، دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بخشنے والا ہے اور الودود ہے۔ الودود صرف محبت نہیں بلکہ محبت میں بھی انٹینسٹی کے لیے آتا ہے، شدید محبت کرنا۔ محبت کا جو اگلا درجہ ہے نا، اڈور کرنا، فل آف لو، اس کو کہتے ہیں الودود۔ جہاں بات آئی سخت پکڑتا ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر کیوں لائی گئی؟ یہ اس لیے کہ زمین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا، ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جیسے کشمیریوں کی پکچرز ہم دیکھتے ہیں، دیکھی نہیں جاتی، کیسے بچیوں کو ریپ کر کے ٹریش میں پھینک دیتے ہیں، کیسے ایک یہودی بچے کا گلا دبا رہا تھا اور بچہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، کئی دن نیند نہیں آتی ہے ایسی ویڈیوز دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ سمجھنا یہ کہ بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے دونوں، جس نے ظلم کیا اور جس نے ظلم سہا، سب کے سب۔ تو جو ستایا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو ستایا گیا اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں میری، تو فرمایا نہیں، وہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تم محبت بھی پا لیتے ہو۔ اس آیت کا جو دوسرا اینگل اگر ہم دیکھیں نا، کہ جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے کہا گیا باز آ جاؤ، اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ معاف کر دے گا اور تم سے محبت کرنے لگے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جو دو صفات ہیں نا ساتھ آئی ہیں، الغفور، الودود، یہ ساتھ کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم پلٹ کر آؤ گے میری طرف تو تمہیں معاف بھی کرے گا اور تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی محبت زمین پر اتار دیتے ہیں، پھر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ محبت بھی جو ہے نا رزق کی طرح اوپر سے نازل ہوتی ہے، یہ بھی صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے، کسی کا بس نہیں کہ دوسرے کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی کوئی یہ شرط نہیں رکھی کہ فلاں جگہ جا کر اتنے دن چلے کاٹو گے تو پھر ہی تمہاری توبہ قبول ہوگی، یا پھر اتنے نفل پڑھو گے یا اتنے روزے رکھو گے یا سجدے میں پڑے رہو گے، بلکہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کہا پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، تو زمین بھر کے گناہ لے آ، پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے شرک نہ کیا ہوا تو میں اتنی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ فرعون جو تھا نا آخری وقت میں کہنے لگا کہ میں اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں،
تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے فرعون کے منہ میں راکھ ڈالنی شروع کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ بہت ظالم تھا، بہت زیادہ ظالم تھا فرعون۔ دنیا میں کہیں کسی کے ساتھ برا ہونا تو ہم اگر کہیں برا کر لیں تو چاہے پھر ہم کتنے ہی ہاتھ جوڑ کر اس سے بندے سے معافی بھی مانگ لیں، لیکن دوسرا معاف کر بھی دیتا ہے لیکن غصہ نہیں جاتا دوسرے کا، ٹائم ٹو ٹائم وہ طعنہ بھی آپ کو دے گا، مگر اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے نا، معاف کیا کرتا ہے وہ تو پھر تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، وہ اونچی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یہ معمولی ہستی نہیں ہے، عرش کا مالک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے عظیم چیز ہے۔ عرش کی اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتے کی جو کان ہے نا، کان کی لو سے لے کر گردن تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کا ہے، اتنا ڈسٹنس ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ اور عرش کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان کو ملا لیا جائے۔ دیکھیں اللہ کی جو کرسی ہے نا، کرسی جو ہے مطلب فٹ سٹول، یہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے صحرائے ڈیزرٹ ہو نا، اس میں ایک چھلا پڑا ہو، ایک رنگ، اگر وہ گم جائے تو ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو، مل جائے گی کیا؟ نہیں ملے گی نا، تو وہ اس کے مقابلے میں ایسے ہیں۔ پھر کرسی جو ہے وہ عرش کے مقابلے میں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اور پھر ہم کیا ہیں ان میں؟ ہماری کیا حیثیت ہے ان میں؟ ہم تو نظر بھی نہیں آتے، پھر اتنے حقیر ہیں ہم۔ اور کہاں وہ بزرگی والا کہتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔